فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں ساجدہ نفیس اور آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از گریٹ چینل۔ خداوند کی زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ کو میرا دلی اسلام۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے حضرت نوح اور طوفان۔ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کامنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور پیش کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیے چل کے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور سیکھتے ہیں کہ حضرت نوح اور طوفان کے حوالے سے کلام مقدس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ تکوین 6 باب۔ اور خداوند نے دیکھا کہ جس انسان کو اس نے اپنی شکل پر بنایا تھا روز بروز گناہ میں بڑھتا جا رہا ہے اور زمین ظلم سے بھر گئی، تو خداوند انسان کو پیدا کرنے سے پچھتایا۔ تب اس نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا بما حیوانات اور تمام جانداروں کے زمین سے مٹا ڈالوں گا، مگر نوح خداوند سے وفادار تھا، اور خداوند نے نوح سے کہا تم اپنے واسطے لکڑی کی کشتی بناؤ، کیونکہ میں زمین پر بڑا طوفان کا پانی لاؤں گا اور سب چیزیں جو زمین پر ہیں فنا ہو جائیں گی، صرف تو اور جو تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہوگا بچا رہے گا۔ اور نوح نے جیسے خداوند نے کہا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ کشتی بنانا شروع کی، اور انہوں نے کشتی میں بہت سی کوٹھیاں بنائیں، کیونکہ خداوند نے حکم دیا تھا کہ ہر جاندار کا جوڑا جوڑا بھی کشتی میں لے جانا چاہیے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو نوح نے ضرورت کی تمام اشیاء بھی کشتی میں رکھیں۔ تب وہ اور اس کے بیٹے اپنے اپنے خاندان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور ساتھ ہی ہر جاندار کا جوڑا جوڑا بھی کشتی میں داخل ہوا، اور خداوند نے خود ان کے پیچھے دروازے کو بند کیا۔ پھر بارش شروع ہوئی اور آسمان کے پانی زمین پر سیراب لائے، اور پانی زمین پر بہت بڑھا، حتیٰ کہ تمام انسان، جانور، درخت اور پرندے اس میں ڈوب گئے، صرف نوح اور کشتی کے سوار سلامت رہے۔ آخر کار 40 دن کے بعد بارش تھمی اور پانی کی سطح نیچے ہونا شروع ہوئی۔ نوح نے پہلے کوّا اڑایا جو جلد واپس آ گیا۔ ایک ہفتے بعد اس نے ایک کبوتری اڑائی، وہ واپس آ گئی۔ پھر ایک ہفتے بعد نوح نے دوسری کبوتری اڑائی، وہ شام کے وقت اپنے منہ میں زیتون کی ایک سبز پتیوں والی ٹہنی لائی۔ تب خداوند نے نوح سے کہا کہ تم اور تمام جاندار باہر نکل آؤ۔ انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ تب نوح نے خداوند کے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھائی، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان عہد باندھتا ہوں کہ پھر کبھی تمام جانداروں کو ہلاک نہ کروں گا۔ بس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کا مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔